والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شدید العذاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ البقرہ کے یہ 20ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ قرآن مجید کے 3 ہی بڑے عنوانات ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو ان میں سے سب سے بڑی حقیقت توحید کو ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے رکوع کی آخری آیت یہی تھی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس رحمان اور رحیم کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی 8 نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ انسان ذرا ان نشانیوں پر غور و فکر سے کام لے، عقل کو استعمال کرے، یعنی ان نشانیوں کو جانور کی آنکھ سے نہ دیکھے بلکہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھے، تو یقیناً وہ اس بات کو قبول کرے گا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی فرمانروا ہے، یعنی کوئی اس کے ساتھ کسی لحاظ سے شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، یعنی ذرا غور کرو، یہ آسمان اور یہ زمین کس طرح سے دیکھیں اللہ نے ان کو بنایا ہے اور کیا کیا اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ پورا ایک مضمون ہے، یہ ایک سبجیکٹ ہے یہ زمین کے بارے میں، جسے ہم جیالوجی کہتے ہیں۔ بچے پڑھتے ہیں، اس کے اندر ماسٹر کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پوسٹ ڈاک کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ابھی ہم نے کچھ نہیں پڑھا۔ اسی طرح آسمان کے بارے میں ایسٹرولوجی ایک پورا ایک مضمون سبجیکٹ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا اس کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور پھر رات اور دن کی اس تبدیلی میں، یعنی 24 گھنٹے میں انسان روزانہ اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے بعد یہ کس طرح سے آ رہے ہیں اور اس میں کیا کیا مفاد ہے انسان کے لیے، ذرا غور کریں۔ نہیں شمار کر سکتا رات اور دن کی اس تبدیلی کے جو مفادات ہیں انسان کے ساتھ وابستہ، اور انسان ان سے مستفید ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والفلک اللتی، اور ان کشتیوں میں، یعنی ان بحری جہازوں میں، تجری فی البحر، جو سمندروں میں چل رہے ہیں، بما ینفع الناس، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ دنیا کی 80% سے زیادہ تجارت سمندری راستے سے ہوتی ہے، 80% سے زیادہ، کیونکہ باقی تو بہت مہنگا پڑتا ہے اگر ہوائی جہازوں کے ذریعے سے تجارت کریں، زیادہ تجارت اس سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ ان کشتیوں میں، ان بحری جہازوں میں، جو کہ سمندر میں انسانوں کو فائدے کے لیے چل رہی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے اس پانی کے برسنے میں جو اللہ تعالیٰ برساتا ہے، یعنی اس بارش میں، ذرا غور کرو، پورا ایک نظام ہے، بارش کو ایسے برس جاتی ہے، کس طرح سے پانی زمین سے بخارات بن کے جا رہا ہے، فضا میں بادل، پھر وہ گہرے ہو رہے ہیں، ہوائیں ان کے لیے پھرتی ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے برسا دیتا ہے، اور پھر اس کی برکات ہیں، اس کی اپنی برکات ہے۔ تو فرمایا کہ آسمان سے اس پانی کے برسنے میں جو اللہ تعالیٰ اوپر سے برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو، مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندگی بخش دیتا ہے، یعنی لہلہا جاتی ہے، زمین بارونق ہو جاتی ہے۔
اور ایسی برکات ہیں، آپ دیکھیں کہ عام پانی سے فصلیں اتنی نہیں لہلہاتی جس طرح بارش کے پانی سے یکدم ان کا روپ ہی بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے اس میں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر طرح کے جاندار جو وہ پھیلا رہا ہے اس زمین میں۔ دیکھیں کمی آتی ہے، کتنے جانور ہم ذبح کرتے ہیں، روز کھاتے ہیں، منڈی میں جا کے دیکھو بھری پڑی ہے کس طرح سے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، اور اس طرح سے باقی جاندار ہیں۔ ان سب کے پھیلانے میں جو زمین میں ہے وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، دیکھیں ہوا کبھی سست ہے، کبھی تیز ہے، کبھی درمیانی ہے، کس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی لا رہا ہے ہمارے سامنے چلتی ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان ان بادلوں کو مسخر کرنے میں، یعنی وہی ان کی تسخیر کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام کرتے ہیں، عقلوں پہ پردے نہیں ڈال دیتے۔ کیسے عقل پہ پردے ڈالتے ہیں؟ دیکھیں اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، بت بنا رہے ہیں، شبیہیں بنا رہے ہیں، پھر ان کو پوج رہے ہیں، ان کے آگے نذرانے نیاز چڑھا رہے ہیں، یعنی کیا ہو گیا انسان کی عقل۔ اور اسی طرح سے دوسری بہت سی چیزیں، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی سمندر کو پوج رہا ہے، دریا کے آگے عبادت کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان نشانیوں پر ذرا غور کرو عقل کے ساتھ، تو یقیناً تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی مالک ہے۔ تو جب وہی ہے تو پھر بندگی پھر کس کی ہے؟ ذرا سوچو، بندگی بھی پھر اسی کی کرو، عبادت بھی اسی کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور اس کے باوجود بھی انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ پھر يُحِبُّونَهُمْ، اور ان معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ایسی محبت ان معبودوں سے کرتے ہیں جو خود ساختہ ہے، جو انسان نے خود بنا رکھا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں والذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، یعنی جو اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت، یہ اس کو پہچاننا چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے خالق کا بندہ بن کر رہے، اسی کو اپنا معبود جانے، اسی کی عبادت کرے، اسی کا شکر ادا کرے۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، کاش یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، یہی سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو معبود بنانا، یعنی اللہ کو اس کے حق سے محروم کرنا۔ ظلم کی بڑی آسان تعریف یہی ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، یہ ظلم ہے۔ جب انسان اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو اس کے حق سے محروم کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، عذاب کو دیکھنے کے بعد جو کچھ سوجے گا ان ظالموں کو، کاش اب سوج جائے وہ بات، یعنی اب ان کے سمجھ میں آ جائے، جو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب عذاب کو دیکھیں گے۔ لیکن اس کا کیا فائدہ پھر، یعنی جب اللہ کے ہاں عذاب کو دیکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ اوہ کاش ہم نے تو بڑا غلط کیا جو کیا، تو کاش آج ان کو سوچ جائے وہ بات کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوتوں کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے، یعنی جو اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر یاد رکھو اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے، دیکھ کر ہم چولہا جلاتے ہیں نا دیا سلائی سے، ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ اس کے قریب نہیں رکھتے، فوراً ہاتھ پیچھے آتا ہے جیسے گیس آگ پکڑتی ہے۔ تو ساری عمر اس جہنم میں رہنا، اس کے اندر رہنا، کتنا بڑا تھا، کتنا سخت تھا۔ اور ایک جلد جل جائے گی تو اس کے بعد پھر دوسری جلد، پھر تیسری جلد، بار بار یہ عمل ہوتا رہے گا۔ کاش انسان اس دنیا میں سمجھ جائے، اپنی اصلاح کرتے
اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں۔ یہی ہمارے لیے فکر ہے کہ ہم اللہ کی اس کائنات کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھیں اور پھر اللہ ہی کی بندگی میں رہیں، اللہ ہی کی عبادت کریں۔ یہی ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔